بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بہت ہی کرم کرنے والا ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کو مختلف طریقے سے سمجھاتا ہے اور مختلف طریقے سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ تو قرآن میں ایک سورت ہے سورۃ العادیات، اس میں بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک طریقے سے سمجھایا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی مضمون کو بیان فرماتا ہے قسم کھا کر، تو اس میں ایک مناسبت ہوتی ہے، اور اس میں ایک ایسی مناسبت ہوتی ہے جو مضمون کو بیان فرماتا ہے، ان دونوں میں بہت ہی بہترین مناسبت ہوتی ہے۔ تو سورۃ العادیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے کہ انسان کو سمجھایا ہے، انسان کو ایک طریقے سے سمجھایا، مثال دے کر سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ والعادیات ضبحا، کہ قسم ہے ان گھوڑے کے جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، فالموریات قدحا، اور ٹاپ مار کر چنگاری نکالتے ہیں، فالمغیرات، اور صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، فأثرن به نقعا، اور پھر گرد و غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا، اور پھر جماعت میں جا گھستے ہیں۔ تو ان جنگی گھوڑے کے 5 حالت کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ نمبر 1 ہانپتے ہوئے دوڑنا، نمبر 2 چنگاری نکالنا، نمبر 3 صبح کے وقت حملہ کرنا، نمبر 4 کہ گرد و غبار اڑانا، اور نمبر 5 کہ جماعت میں جا گھسنا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ناشکر ہونے کو بیان فرمایا کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا ناشکر ہے۔ تو ان دونوں میں کیا مناسبت ہے کہ جنگی گھوڑے اور انسان میں کیا مناسبت ہے؟ تو مناسبت یہ ہے کہ ایک جنگی گھوڑا ہے، جنگی گھوڑے کو انسان پالتا ہے، اپنے گھر میں رکھتا ہے، اسے کھلاتا ہے، اسے پلاتا ہے۔ تو کھلانے پلانے اور چارہ دینے کی وجہ سے جنگی گھوڑا انسان کا فرمانبردار بن جاتا ہے، اور انسان کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ جبکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل دی، انسان کو اللہ تبارک و تعالی کھانا کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، یعنی انسان کی جتنی بھی ضروریات ہے ان تمام ضروریات کو اللہ تبارک و تعالی پورا کر رہا ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں کہ اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا مطیع ہونے کے بجائے ہم اللہ تبارک و تعالی کے نافرمان ہو رہے ہیں۔ تو ایک جنگی گھوڑا ہے، جنگی گھوڑا کو انسان پالتا ہے، صرف دانا اور پانی دیتا ہے، اس کی وجہ سے جنگی گھوڑا انسان کے فرمانبردار ہو جاتے ہیں اور اپنی جان کو اپنے مالک کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جبکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو انسان کو یہ چاہیے تھا کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے فرمانبردار ہو جاتا، اور انسان اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیتا، لیکن انسان اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے قسم کھا کر، تو یہ مناسبت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، تو سورۃ العادیات کے اندر اس میں 11 آیتیں ہیں۔ 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگی گھوڑے کے قسم کھایا 5 حالت میں، اور 3 آیتوں میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ناشکر ہونے کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بہت ہی بڑا ناشکر ہے۔ ناشکر کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کو کھاتا، استعمال کرتا ہے،
اور پھر اس مالک حقیقی کے سامنے سجدہ کیے، اس مالک حقیقی کا سجدہ کرتا لیکن اس کی سجدہ نہیں کرتا ہے اور اس کے آگے اپنے سروں کو نہیں جھکاتا ہے بلکہ دوسروں کے آگے اپنے سروں کو جھکاتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے اسے رک جانا چاہیے، لیکن انسان اس چیز سے نہیں رک رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان اس چیز کو جانتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ مال کی محبت میں پھنس جاتا ہے اور مال کی محبت بہت ہی زیادہ کرتا ہے۔ تو ان تین آیتوں میں انسان کے ناشکر ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ اب اس انسان میں تو انبیاء علیہ السلام بھی ہیں اور اولیاء کرام بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں اور سلف صالحین یعنی بزرگان دین ہیں، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ناشکر کیوں کہا؟ تو یہ ہے کہ اکثر لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا۔ اور کیا مال کی محبت بری چیز ہے؟ کیا مال کی محبت کیا مال کمانا بری چیز ہے؟ تو بری چیز اس وقت ہوتی ہے جب مال کی محبت اس وقت بری چیز بنتی ہے جبکہ انسان اس مال سے اس طرح سے محبت کرے کہ گویا کہ مال جب اللہ نے دیا ہے اس مال کو صحیح جگہ صرف نہ کرے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ مثلا ایک کشتی ہے، وہ کشتی پانی میں چلتی ہے، تو جب تک پانی کے اوپر کشتی چل رہی ہے اس وقت تو بہتر ہے، اس میں جو سواری ہیں وہ محفوظ رہیں گے، لیکن جیسے ہی کشتی کے اندر پانی چلا جائے تو کشتی کیا ہوگی؟ غرق ہو جائے گی، ڈوب جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جب تک مال کی محبت دل میں نہ بیٹھے اس وقت تک مال جمع کرنا یا مال کمانا بری چیز نہیں ہے، لیکن جب مال کی محبت دل میں بیٹھ جائے اور مال کو صحیح جگہ صرف نہ کرے تو اس وقت بری چیز ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی 3 آیتوں میں انسان کو نصیحت کے طور پر فرمایا اور نصیحت کے بعد فرمایا کہ دیکھو اگر تم اللہ کے حکموں کو توڑ کر اپنی زندگی گزارو گے تو پھر تمہارے لیے سزا ہے اور تمہارے لیے عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان کو پتہ نہیں ہے، کیا انسان نہیں جانتا ہے کہ ایک دن وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، یعنی موت جو آئے گی ہماری اور موت کے بعد ہم قبر میں رکھے جائیں گے، قبر میں دفن کر دیے جائیں گے، تو ایسا نہیں کہ قبر ہی میں رہیں گے اور پھر ہماری زندگی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ دوبارہ ایک دوسری زندگی شروع ہوگی اور ایسی زندگی شروع ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اسے فرمایا کہ فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، اور فرمایا کہ دیکھو کہ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جو عمل کیا ہے اس کو نہیں جان رہا ہے، بلکہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ظاہر کر دے گا۔ وحصل ما فی الصدور، ہمارے دلوں کے اندر جو چیز ہے وہ چیز ظاہر ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز روک نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقے سے سمجھاتا ہے، مختلف طریقے سے بتاتا ہے، لیکن ہم انسان ہیں کہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ سے یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے
اور جو جس کام سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ سبھی لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اور اچھے کام کرنے کی اور اچھی راہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب